اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اس کی حمد، تسبیح، تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ کثرت سے اس کا ذکر کیا کریں، یعنی اس کو بہت زیادہ یاد کیا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرمائی ہے، یعنی صبح کے 2 فرض ہیں، شام میں 3 فرض ہیں، تو ہر فرض کی ایک حد ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں تو 1 مہینے کے فرض ہیں۔ پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے، یعنی اگر انسان کو کوئی حقیقی عذر پیش ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، لیکن نہ اس کے ذکر کی کوئی حد ہے اور نہ وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے، یعنی اگر غفلت برتو۔ ہاں عقل یا ہوش نہ رہے تو اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اللہ کا ذکر کرو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یعنی ہم نے یہ خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اس کیفیت میں ذکر نہیں کرنا، یا لیٹ کے نہیں کرنا، ضرور بیٹھو، یا قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو، یا باوضو ہو کے بیٹھو پھر ہی ذکر کر سکتے ہو۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ اپنے ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام یعنی دن کے پہلے پہر اور دن کے پچھلے پہر اللہ کی تسبیح کرو، کیونکہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں۔ فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہی ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ تو یہاں اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اس آیت کے ساتھ پکارا جائے تو اپنے کانوں کو اس حکم کی طرف لگا دیں، توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کو غور سے سنیں۔ یا تو کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوگا، یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہا ہوگا، اس سے منع کر رہا ہوگا۔ تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کیا کہا گیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہیں بلکہ ذکرا کثیرا، بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ ہی کو یاد کیا کرو، اور خاص طور پر تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر۔ مجاہد کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پاک، ناپاک، بے وضو اور جنبی بھی کہہ سکتا ہے، یعنی اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو بھی سبحان اللہ کہنے میں اس کو کوئی حرج نہیں، الحمدللہ وہ بھی کہہ سکتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہے اور اس کو تھوڑا ٹائم ہے نہانے میں کسی بھی وجہ سے، تو اس دوران اگر وہ پانی پینے لگا ہے تو بسم اللہ کہہ سکتا ہے، پانی پی چکا ہے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے، اسی طرح استغفر اللہ کہہ سکتا ہے۔ تو یہ کلمات ہر حال میں کہے جا سکتے ہیں۔ پھر دل کے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، یعنی ذکر کثیر کا معنی کیا گیا وہ ذکر جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یعنی صرف کوانٹٹی میں ہی زیادہ نہ ہو بلکہ اس کی کوالٹی اچھی ہو۔ کوالٹی اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے، دل سے کیا گیا۔ کثیر کا اپوزٹ قلیل ہوتا ہے، تو قلیل ذکر کون سا ہے، جو منافقین کرتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، یعنی زبان سے اوپر سے کر دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے۔ اور یاد تو ہوتی بھی دل میں ہے، یاد کسی کی بھی دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ آتی ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں کثیر کے مقابلے میں قلیل ذکر کیا ہے کہ انسان بس صرف صبح شام کے اذکار کرے، نمازوں کے بعد ذکر اذکار کرے، اور مختلف حالات میں جیسے کھانا کھایا یا مخصوص اذکار جو ہیں صرف ان کی پابندی کرے۔ لیکن ذکر کثیر اس کے برعکس کیا ہے کہ انسان ان خاص مواقع کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں تازہ رہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا آرام کی حالت میں بھی، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے۔ یعنی باقی کام کرنے کے لیے جیسے نماز ہے یا قرآن ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی، خالی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے میں آپ کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی، صرف زبان ہلانی ہوتی ہے۔ اور انسان اگر اس چیز کا عادی ہو جائے اللہ کے ذکر کا تو پھر اس کی زبان بری باتوں سے بھی پاک رہتی ہے اور اس کی زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلتے ہیں۔
اور یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک ڈسپلن کے لیے پابندی لگائی تھی کہ کم از کم 100 دفعہ استغفار دن میں کرنی ہے، کم از کم 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 100 دفعہ گنتی پوری ہوگی تو اب اس کے بعد کوئی پابندی لگ گئی یا آگے بس دروازہ بند ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتے. اتنا تو منیمم کریں ہی، یعنی اپنے آپ کو پابند کریں. کیونکہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے نا کہ آج دن میں یہ کام میں نے اتنی دفعہ کرنا ہے یا فلاں اور فلاں کام، آپ کی ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے، تو آپ پھر اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو گئے. اور اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا ہوا، ہاں میں کروں گی، تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتا. تو اس لیے انسان کو اپنے لیے ٹارگٹ رکھنے چاہیے جتنے بھی آسانی سے رکھ سکے، 100 دفعہ 200 دفعہ کچھ بھی، لیکن اس کے علاوہ بھی کھلا بھی ضرور پڑھنا چاہیے، اور یہاں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. امام ابو عمر ابن الصلاح سے پوچھا گیا کہ ذکر کی وہ کتنی مقدار ہے جس کو کرنے کے بعد انسان ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں آتا نا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اور بخشش عطا کرے گا اس کو. یعنی وہ پھر کیا ہے، یعنی کتنا کرے کہ ہم ایسے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار پر ہمیشگی کرتا ہے، ثابت شدہ یعنی جو پروون ہے، سنت میں موجود ہے، تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو مرد اور عورتیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان تمام صفات اور افعال سے پاک بیان کرنا جو اس کے لیے جائز نہیں، یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک بیان کرنا. اب دیکھیے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کا دشمن ہے، اور شیطان انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بدگمانی ڈال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل نہیں بھی مانتی اور اس کو پسند نہیں بھی آتے، لیکن وہ خیال گزر جاتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جن کو وسوسے کہا جاتا ہے. اور اس کا شکار ہر انسان ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے پر. سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے. انسان کے اندر جو اندر سے اٹھتے ہیں یا شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست ہوتی. اب اس کا توڑ کیا ہو؟ کیا اب انسان پریشان ہو کے بیٹھا رہے؟ کچھ لوگ بے حد پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں. وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں، لیکن ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو جھٹک دینا چاہیے. جیسے آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ گرد و غبار پڑ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جھٹک دیتے ہیں. بس وسوسوں کو جھٹکتے چلے جائیں، ان کو ٹھہرنے نہ دیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو برے خیالات آتے ہیں آپ ان سب سے پاک ہیں. تو تسبیح اس کا علاج ہے، تسبیح اس کا اینٹیڈوٹ ہے. اور پھر خاص طور پر بکرتم و اصیلا، پہلے پہر اور پچھلے پہر، دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے پچھلے حصے میں. بکرا کا لفظ جو ہے یعنی عام طور پر علماء اس کو سورج نکلنے تک کے وقت کو بکرا کہتے ہیں، اس کو یوں ڈیفائن کیا گیا. اور اصیلا جو ہے عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے، یعنی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے یہ اذکار کا وقت ہے. اور سبحوہ میں بعض علماء نے سبحہ کا مطلب یہاں نماز فجر اور نماز عصر بھی لیا ہے. تو ذکر کے بعد تسبیح کو خاص طور پر الگ سے بیان کیا گیا. دیکھیں آیت کے پہلے حصے میں کیا ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، تسبیح اس کے اندر شامل ہے، لیکن پھر اس کو الگ سے بیان کیا گیا وسبحوہ یعنی تسبیح کرو، اس لیے کہ باقی اذکار پر اس کی فضیلت ہے. یعنی تسبیح کی خاص فضیلت ہے. یعنی کچھ ذکر ہوتے ہیں نا کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جن میں انسان اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہے. تو تعریف مکمل ہی نہیں ہوتی، ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تسبیح نہ کریں. تو تسبیح اس کا ایک لازمی حصہ ہے. اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی کہ جیسے یعنی صبح شام وقت بھی بتا دیا گیا کہ تسبیح کا زیادہ اچھا وقت جو ہے یا مناسب وقت صبح اور شام ہے، کیونکہ یہ اوقات اپنے اندر ایک خاص فضیلت رکھتے ہیں. صبح کا وقت یہ برکت کا وقت ہے، اور والعصر عصر کے وقت یہ اللہ نے قسم کھائی. ادھر فجر کی والفجر ولیال عشر، اور ادھر عصر کی والعصر ان الانسان لفی خسر. وہاں پر انسان کو ایک دن مل رہا ہوتا ہے اور عصر کے وقت دن ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے.
انسان خسارے میں پڑ رہا ہوتا ہے، لوز کر رہا ہوتا ہے، ایک چیز ہاتھ سے چھوٹ رہی ہوتی ہے. تو جس وقت کوئی نعمت مل رہی ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، اور جس وقت کوئی نعمت جا رہی ہے اس وقت بھی خاص طور پر اللہ کو یاد کرو. ان اوقات میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. یہ ذکر اس کے دل کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اس کو قوت عطا کرتا ہے. اور یہ دو اوقات جو ہوتے ہیں ان میں ذکر تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو نیند کا آپ کے اوپر خاص طور پہ راتیں آج کل بہت چھوٹی ہیں، تو اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور بٹھا کر، خاص طور پر اگر آپ کو اشراق پڑھنے کی عادت ہے تو وہ سارا وقت یعنی آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ سوتے جاگتے گزار رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوئے نہیں اس وقت، کیونکہ بہت زیادہ برکت کا وقت ہے. یعنی کوئی معمولی اجر ہے کہ پورے حج اور عمرے کا ثواب اگر انسان فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور ذکر اذکار کرتا رہے اور پھر سورج نکلے اور پھر 2 رکعت پڑھ لے تو اتنا زیادہ اجر و ثواب. تو یہ اجر و ثواب ایسے مفت میں نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ وقت بندوں پہ کتنا بھاری ہوگا. اور اسی طرح عصر کا وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے، دن جا رہا ہوتا ہے، انسان اپنے کام سمیٹ رہا ہوتا ہے، جیسے خاص طور پر جو لوگ جابس پر ہوتے ہیں یا بزنس میں ہوتے ہیں تو وہ آفٹرنون میں یعنی پھر تھکان کا شکار ہو جاتے ہیں سارا دن کام کرنے کے بعد، تو کچھ لوگ اس وقت آرام کرنے لگتے ہیں، تو وہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ان افضل اوقات کے علاوہ سارا دن بھی اور کسی بھی وقت ذکر کرنا باعث فضیلت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو عبادت کی کچھ خاص شکلیں ہیں اور کچھ خاص طریقے ہیں اور کچھ عمومی چیزیں ہیں جو انسان کا ہر وقت عبادت میں شامل کر سکتی ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. امام نووی کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ بندے کی افضل حالت وہ ہے جب وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان اذکار میں مصروف ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، یعنی جو آپ نے بتائے ہیں یا آپ نے کیے ہیں. اور اس طرح انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں. تسبح لہ السماوات السبع، 7 آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کبھی ہمیں خیال نہیں آیا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ تسبیح کر رہا ہے، اور یہ نہیں 7 کے 7 کر رہے ہیں. والارض، یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں، جس پہ ہم چیزیں اگاتے ہیں اور جس پہ گھر بناتے ہیں، یہ زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی. ومن فیہن، اور جو مخلوق ان کے اندر ہے، آسمان و زمین کے بیچ میں یا زمین کے اندر، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، ہر چیز، بڑے بڑے آبجیکٹس، سبھی تسبیح کرتے، چرند پرند، حیوان، انسان. پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، یعنی ان کی اپنی زبانیں، ان کی اپنی بولیاں ہیں. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار، نہایت بخشنے والا ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے. فرشتے تسبیح کرتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. حاملین عرش جو ہیں وہ خاص طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان سب میں آپ دیکھیے، چاہے زمین آسمان کی ہر چیز ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے پیغمبر ہوں، سب کے ساتھ تسبیح کا لفظ آ رہا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں. یعنی خالی ذکر نہیں آیا بلکہ تسبیح آیا ہے. تو اس سے بھی تسبیح کی فضیلت پتہ چلتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تسبیح بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا کہ اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، وہ پرفیکٹ ہے، کوئی عیب نہیں، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں، اس کا کوئی حکم، اس کا دین، ہر چیز صحیح ہے جو بھی اس نے بنائی ہے، پرفیکٹ بنائی ہے. تو الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی سارے کے سارے تسبیح کرتے ہیں. اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں ذکر کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی عمومی ذکر، تسبیح کے علاوہ جو بھی ذکر ہو، اللہ اکبر ہو، الحمدللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، یا اور جو اذکار ہمیں بتائے گئے صبح شام کے. تو دیکھیے کہ مومنوں کی جو مختلف صفات بیان ہوئی ہیں ان میں صرف ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ آیا ہے،
سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یعنی ساری صفات اپنی جگہ ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچے ہیں، صبر والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، روزہ دار ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے کہ ذکر میں کثرت چاہیے. باقی چیزیں تو اپنے اپنے وقت پر ہوں گی، لیکن اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں جو ذکر میں کثرت کرتے ہیں. جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کے کرتے ہیں، کھڑے ہو کے تھک جاتے ہیں تو وقعودا بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں. تو چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے لیٹے ہوں، وہ ذکر نہیں چھوڑتے، ہر حال میں ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے. یعنی ذکر کے لیے صرف کوئی وقت یا جگہ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر حال میں. اور پھر جو اس کا اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے؟ سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر. یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ میں تو کچھ کر نہیں پا رہا، لوگ تو بڑے بڑے نیکی کے کام کر جاتے ہیں، اتنے مالدار ہیں، وہ اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں. خاص طور پر انسان جب ایسی چیریٹیز کے بارے میں سنتا ہے جو لوگ بہت آگے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے، میں تو ان کے برابر کبھی آ ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ ہر سال حج عمرے پہ چلے جاتے ہیں، انسان سوچتا ہے میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح کچھ لوگ اور بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، خدمت خلق کے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں نا کہ مخصوص شخصیات کے بارے میں، اس نے اتنے ہزار لوگوں کو مسلمان کیا، انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو ایک کو بھی نہیں شاید کیا. تو اسی طرح فلاں شخص نے اتنے 100 مسجدیں افریقہ میں بنوا دی، کہتے ہم نے کیا کیا؟ تو اپنا بہت ہی چھوٹا لگتا ہے بھی چھوٹا، ایسا کچھ نہیں. لیکن اس وقت کیا چیز انسان کو حوصلہ دلاتی ہے کہ پھر اگر ہمارے یہ وسائل نہیں ہے یا ہم یہ نہیں کر سکے، خواہ ہماری طلب تھی کہ ہم یہ کر سکیں. کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں، کاش میں زندگی میں یہ کر لوں، لیکن پھر بھی نہیں، حالات اجازت دیتے، وسائل نہیں ہوتے. لیکن ذکر کر کے آپ ان ساری چیزوں سے آگے نکل سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کسی وقت دل میں ریاکاری آ جائے، کسی وقت دل میں تکبر آ جائے، لوگ تعریف کر کر کے دماغ خراب کر دیں. تو جو چپکے سے بیٹھ کے کہیں نہ کہیں اپنے کام کاج میں لگا ہوا ذکر کر رہا ہے، اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کتنے خزانے جمع کر رہا ہے. تو اس لیے جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو تو گریب کریں، اس اپرچونٹی کو تو نہ جانے دیں، اس وقت کو تو نہ ضائع کریں، اس میں تو ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. اچھا یہاں نوٹ کریں کہ ذکر کرنے والوں میں عورتوں کے نام بھی ساتھ ساتھ ہیں، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے، آگے چلے گئے، سابقون بن گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ مفردون ہیں جو اللہ کے قریب ہو گئے. تو ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اور بھی بے شمار فائدے ہیں. جہاں تک صبح شام کے اذکار کا تعلق ہے تو سورۃ غافر میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. یہ ڈائریکٹ حکم، جو پہلے آیت میں نے آپ کو سنوائی تھی اس میں بھی حکم ہے صبح شام کا، اور یہاں بھی ابکار کا لفظ ہے، وہاں بکرا کا ہے، یہاں ابکار کا لفظ ہے، عشی والابکار، یعنی روٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا تبدیل ہو گیا. سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. سو ان باتوں پہ صبر کیجئے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے.
تو تسبیح کا خاص وقت جو ہے، ویسے تو سارا دن کر سکتے ہیں، خاص اوقات یہ بتائے جا رہے ہیں جو قرآن میں خود بتا دیے گئے. اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس اس کی تسبیح کیجیے. رات کے کچھ اوقات میں، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ کا علاج کیا بتایا تھا؟ تسبیحات. تو اپنا آخری کام تسبیح کیا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یعنی جب تک نیند نہیں آتی تھی تسبیح ہی کیا کرتے تھے. اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس تسبیح کیجیے، اور دن کے کناروں میں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ خوش ہونے کا نسخہ ہے، خوش ہونے کا راز ہے، اس میں خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو، خوش ہو، تو آپ کو ان اوقات میں لازماً تسبیح کرنی چاہیے. اور جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے وہ غافلین میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور اپنے رب کا ذکر کیجیے اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے، بغیر بلند آواز کیے، چپکے چپکے، دل ہی دل میں، صبح اور شام کے وقت، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہونا. یعنی جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، وہ غافل شمار ہوتے ہیں. اور خاص طور پر اس وقت میں جو تھوڑا سا بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں، مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ بیٹھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اور ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیریے. تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کروں. ایک وہ نیکی ہے، اور ایک ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ 4 غلام آزاد کروں. تو نماز عصر کے بعد کا وقت بھی صرف جمعے کا دن نہیں، کیونکہ ہم عام طور پر جمعے کے دن پھر بھی تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں، لیکن عام دنوں میں ہم اس وقت کو دھیان نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر اس وقت میں آپ کی کچھ مخصوص کام ہے گھر کے، یا واک کا وقت ہے، یا کوئی بھی، تو اس وقت کی برکت کی وجہ سے کہ یہ ذکر کا خاص وقت ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پرندے بھی صبح کے وقت سورج نکلنے تک چہچہا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب چڑیا اپنے گھونسلوں کو جاتی ہیں اور جو ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو خاموشی سے سونے لگتی ہیں. تو یہ اوقات بھی یعنی ایک نیچرل تسبیح کے اوقات ہیں. اور ابھی آگے بھی وہ ذکر آئے گا، تسبیح آئے گی جو آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی، وہ بھی انہی اوقات میں پڑھنے کی تسبیح ہے. اور صبح کے وقت ذکر کرنے سے شیطان کی گرہیں کھل جاتی ہیں انسان سے. جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، ذکر کر لیتا ہے، تو حشاش بشاش خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ سستی ہوتی ہے اس کو. پھر اسی طرح یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے، اس کے جسم میں 360 جوڑ لگے ہوئے ہیں. بس جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے، لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے، یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، تو یہ اس کے 360 جوڑوں کے شمار کے برابر ہے. اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لے گا. یعنی جو اپنے جوڑوں کا صدقہ روزانہ نکال لیتا ہے، اور یہاں مالی صدقے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہاں اذکار کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر، یا کچھ کام ہے جس سے دوسروں کی تکلیف ہٹانا مقصود ہے، تو انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں کہ صبح و شام کی اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع، عظیم فوائد اور برکات پر مشتمل ہے کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے کچھ فائدے جیسے دل اور روح کی غذا ہیں ان اوقات کے اذکار. انسان کے دل کو سکینت ایک نصیب ہوتی ہے، ٹھہر جاتا ہے دل، ایک راحت محسوس ہوتی ہے، ایک مسرت محسوس ہوتی ہے. پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کا ذریعہ ہے. دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے، کیونکہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں، اس میں حفاظت کی دعائیں ہیں. پھر خیر و برکات کے دروازے کھولنے کا سبب ہے. پھر چوتھی چیز ہے اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے ان اوقات میں اذکار کا. پھر پانچویں چیز ہے شر کے واقع ہونے سے پہلے، یعنی کسی تکلیف کے آنے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو واقع ہو چکی، اور اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی واقع نہیں ہوئی، جو ابھی مصیبت نہیں آئی. اے اللہ کے بندو دعا کو لازم کر لو،
تو یہ صبح شام کی دعائیں ہی ہیں ایک طرح سے ان میں زیادہ تر. پھر ان اذکار میں انسان اللہ کی نعمتوں اور مہربانیوں کا اعتراف کرتا ہے. یعنی صبح شام کے اذکار جو ہے یہ اللہ کی پے در پے نعمتوں کا اعتراف ہے. جیسے سید الاستغفار میں کہتا ہے نا، ابو لک بنعمتک علیہ، اللہ جو تیری نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، اکنالج کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور اس کے احسان پر اس کا شکر ادا کرنا ہے. پھر ساتویں چیز یہ ہے کہ رب کے سامنے فقر اور عاجزی کا اظہار ہے کہ میں تو اس سے بے نیاز نہیں ہوں، تیری ہی پروٹیکشن چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں. پھر آٹھویں چیز یہ ہے کہ یہ بندے کی اصلاح کے اسباب میں سے ہے، اور خاص طور پر دل کی اصلاح. اور دل کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک دل میں اللہ کی محبت یا اللہ کے لیے محبت اور اللہ کی تعظیم اور اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے پاورفل ہونے اور اس کے سارے جو اسماء و صفات ہیں ان پر یقین نہ ہو. اس وقت تک اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آتی. ابن باز کہتے ہیں کہ جو شخص صبح شام کے اذکار پر حفاظت کرے، سچائی، ایمان اور اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے یہ اذکار کرے، اور یہ دعائیں جن معنی پر دلالت کرتی ہوں ان کے لیے انسان کا سینہ کھلا ہوا ہو، تو یہ اسے جادو اور دیگر مصیبتوں کے واقع ہونے سے پہلے ان کے شر سے بچانے کا سب سے بڑا سبب، اور تکلیف واقع ہو جائے تو ان کو ہٹانے کا بھی سب سے بڑا سبب. ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کوئی تقدیر نافذ ہونی ہوتی ہے تو انسان بھول ہی جاتا ہے یا سویا ہی رہ جاتا ہے یا کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے اور اتنے میں وہ واقع ہو جاتی. ابن قیم کہتے ہیں کہ دعائیں اور تعوذات ہتھیار کی طرح ہیں. ہتھیار ہیں. ہتھیار مارنے والے کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اثر کرتا ہے، صرف تیز دھار کے ساتھ نہیں. یعنی آپ کے پاس کیسی بھی سورڈ ہو، آپ کے پاس کیسی بھی گن ہو، لیکن اگر آپ کو چلانی نہیں آتی تو فائدہ نہیں ہے. جب ہتھیار کامل ہو اور اس میں عیب نہ ہو اور وہ بازو طاقتور ہو جو ہتھیار چلاتا ہے اور رکاوٹ نہ پائی جاتی ہو، تو اس ہتھیار کے ساتھ دشمن کے لیے تاثیر واقع ہوگی اور وہ دشمن کو بھگا دے گا، زخمی کر دے گا. اگر ان چیزوں میں سے کسی میں کوئی کمی ہو جائے تو تاثیر بھی کم ہو جائے گی. کون کون سی چیزیں؟ ہتھیار بھی اچھا، عیب بھی نہ ہو اور چلانا بھی صحیح آتا ہو. آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں رقیہ کر سکتے، کسی راقی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. ہم بھی کر سکتے، وہی ضرور کرو، کسی نے منع تو نہیں کیا. لیکن بعض اوقات جو راقی ہوتے ہیں نا، ان کا جو یقین ہوتا ہے، ان کا جو انداز ہوتا ہے، ان کی جو آواز ہوتی ہے، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. چلے رقیے کو آپ چھوڑیں، عام جو زبان میں بات کرتے ہیں، مثلا ایک شخص کہتا ہے ادھر آؤ، بچے کو کہتے ہیں ادھر آؤ، وہ سنتا ہی نہیں، تو اس کہتا ہے ادھر آؤ، تو وہ ڈر کے مارے آ جاتا ہے. کہنے والے کے کہنے میں بڑا فرق بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی بات لوگ آسانی سے مان جاتے ہیں اور کچھ کی تو بالکل نہیں مانتے. ہم سب جانتے ہیں گھر میں بھی عام طور پہ دیکھا گیا کہ ماں کی بات کا اثر اور ہوتا ہے، باپ کی بات کا کچھ اور ہوتا ہے، کبھی وائس ورثا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ فرق ہے ایک بندے کے ذکر کرنے اور پڑھنے اور جن بھوت کو بگانے اور دوسرے بندے کے بگانے میں. جو خود ہی جن بھوتوں سے ڈرتا ہو وہ بگائے گا کہاں سے؟ تو جو ایسا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کو خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اور خاص ٹیکنیکس بھی دی ہوتی ہیں اور سجھائی ہوتی ہیں، ان کے دل میں ڈالی ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ کوئی کسی کو نقل نہیں کر رہے ہوتے، وہ جو ان کے دل میں آتا ہے اس کے مطابق وہ بیان کرتے جاتے، پڑھتے جاتے ہیں مریض کے حسب حال، کیونکہ ہر مریض فرق ہوتا ہے، ان کا ایکسپیرینس بھی فرق ہوتا ہے کہ کیا چیز فائدہ دیتی کیا نہیں دیتی. جب تک آپ کے ہتھیار صحیح نہ ہو نا، یعنی کہ آپ کے پاس اسکل نہ ہو، اور آپ کو دل مضبوط نہ ہو، بہادری نہ ہو. استاذہ جی جیسے نا بچے آج کل نئی ٹیکنیک سے کوئی بھی ہو تو کہیں گے آپ کو تو یوز کرنا نہیں آتا، آپ متاثر کرتے ہیں نا آپ کو، یعنی کہ امپریس کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کو وہ چیز یوز کرنے آ جاتی تو آپ خود حاوی ہو جاتے. اور اسی طرح ہی جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ہتھیار کیسے یوز کرنا ہے تو پھر آپ کی پاورز اور قسم کی ہوتی ہیں، اور یہی وہ طاقت اور وہ پاور ہے جس سے آپ نا شیطان کو بھگا سکتے. اور میں کہتی ہوں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیوں شیطان ڈرتا تھا، ان کے اندر وہ پاورز تھیں. بالکل سبحان اللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بالکل گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، اندھیرا یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو انسان کے دل میں ایک دم خیال آتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو، تو آپ یوں کہہ کر اور آنکھیں کھول لیا کریں، اچھا کیا اگر کوئی ہوگی تو کیا ہوگا. سر جی آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ ذرا سی تھوڑی آواز کے ساتھ ڈانٹا جائے تو پھر ڈر خود نکل جاتا ہے. تو 2-3 دفعہ اس طرح سے ہوا تو الحمدللہ ذرا سی آواز زور کر کے کہ ہمارا گھر ہے، ہم رہتے ہیں، جو بھی مخلوق ہے وہ تنگ نہ کرے، مطلب اپنے آپ کو زیادہ باروب بنا کے اور ڈر نکال کے ان کو ڈرانا چاہیے. بالکل. تو الحمدللہ اس سے فرق پڑتا ہے. وہ متین ہاشمی صاحب ہوتے تھے کراچی میں، شاید آپ کے ہوتے ہوئے وہ لیکچر دینے آئے ہوں گے. انہوں نے ایسی بہت سی ٹیکنیکس بتائی تھی. وہ جنات کا علاج کرتے تھے اور ان کی آواز بھی اتنی ٹھہری ہوئی تھی، کوئی غصہ بھی نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو میں جا کے کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں
اور آپ کا کوئی حق نہیں یہاں رہنے کا، میں آپ کو حکم دیتا ہوں یہاں سے چلے جائیں، اور وہ چلے جاتے تھے. تو بہرحال یہ تعوذات جو ہیں اور صبح شام کے اذکار جو ہیں یا تو شر کے اسباب کو واقع ہونے سے روک دیتے ہیں، یا پھر وہ ان کے درمیان اور ان کی کامل تاثیر کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں. یعنی اسباب اور اثر کے بیچ میں رکاوٹ یعنی وہ چیز آ تو رہی ہوتی ہے مگر اس کا اثر جلد ختم ہو جاتی ہے. اور جتنا تعوذ کبھی ہوگا اتنا ہی اثر بھی کبھی ہوگا. دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے. صبح شام کے اذکار دعاؤں اور تعوذات کا ایک مجموعہ ہے، اور دعا تقدیر کو ٹالتی ہے، اور اللہ کبھی تقدیر کا فیصلہ صادر کرتا ہے اور اس کے لیے ایک سبب مقرر کرتا ہے. یعنی تقدیر نافذ ہونے کے لیے کوئی وجہ، ذریعہ جو اس تقدیر کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو دعا بھی انہیں اسباب میں سے ایک سبب، یعنی تقدیر بھی اللہ نے بنائی، وہ اتر رہی ہے تقدیر، اور اس کو ہٹانے کا سبب بھی اللہ نے بنایا. اور وہ اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ یہ دعائیں، یعنی وہ آتی ہیں اور دعائیں اس کو پیچھے دھکیل دیتی ہیں. اللہ نے یعنی صرف تقدیر نہیں بنائی، اللہ نے اس کو ٹالنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اسباب بھی بنائے، اور دعا ان میں سے ایک سبب ہے. سمپل. امام نووی کہتے ہیں دعا مصیبت کو ہٹانے اور رحمت کو پانے کا ایک سبب ہے، یعنی ایک ہتھیار ہے. پہلے بات ہوئی نا کہ ہتھیار ہے دعا، جیسے ڈھال ہتھیار کے حملے کو روکنے کا سبب ہے، جیسے ڈھال تلوار کے حملے کو روکنے کا سبب ہے. اور پانی زمین سے نباتات اگانے کا سبب ہے. بارش ہوتی ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، تو یہ سبب ہے نا. زمین کے اندر پوٹینشل تھا لیکن جب تک پانی نہیں آیا تو وہ دبی رہی، جو پانی آیا تو اس نے اپنا اندر کا سب باہر نکال دیا. ابن قیم کہتے ہیں ایک دفعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس میں موجود تھا. انہوں نے صبح کی نماز پڑھی، پھر وہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے. تقریباً آدھا دن گزر گیا. میری طرف دیکھا اور کہا یہ میرا ناشتہ ہے، اگر میں یہ غذا نہ کھاؤں تو میری قوت ساکت ہو جائے، کچھ کر نہ سکوں. آپ کو پتا 35 جلدوں میں انہوں نے لکھا ہے فتاوا، ان کے فتاوا کو اکٹھا کیا گیا، پوری شیلف بھر جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی بچ جاتی ہے کتابیں دوسری شیلف میں رکھنی پڑتی. تو ہم سوچئے کہ اتنے بڑے بڑے کام لوگ کس طرح کر جاتے تھے اللہ کی مدد کے ساتھ، اور اللہ کی مدد اللہ کے ذکر کے ساتھ آتی ہے. اور خاص طور پر فجر کے بعد سونے کو جو ناپسند کرنا، کیونکہ وہ برکت کا وقت ہوتا تھا. ابن قیم کہتے ہیں سلف صالحین کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ اور مکروہ تھی کہ صبح کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک انسان سوئے. یہ غنیمت کا وقت ہے. سورج نکل آئے پھر اپنا کام کاج کر کے اگر آپ دوبارہ ریسٹ کرنا چاہیں کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں تو پھر اور بات ہے. یہ وقت رزق کے نازل ہونے کا اور رزق بانٹنے کا وقت ہے، اس میں برکت نازل ہوتی ہے. اب اس کے بعد ہے صبح شام کے اذکار کے آداب جو ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ زبان اور حضور قلب کے ساتھ، دل اور زبان کی حاضری کے ساتھ ذکر کیا جائے. جب یہ دونوں چیزیں متحد ہو جاتی ہیں اور اذکار کرنے والا سچائی، یقین اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے ان کے معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو یہ پڑھنے والے کو فائدہ دیتی ہے، اس پڑھنے والے کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں تمام اذکار سے افضل اور زیادہ مفید وہ ذکر ہے جس میں زبان اور دل ساتھ ہوں، جو بول رہے ہیں وہ آپ کا دل سمجھ بھی رہا ہے اور اس کے موافق ہوں، اور وہ نبوی اذکار سے ہوں یعنی سنت سے ثابت ہوں، اور ذکر کرنے والا معنی اور مقصد سمجھتا ہو. پھر اسی طرح ان اذکار کا وقت جو ہے طلوع فجر سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع شمس سے پہلے تک رہتا ہے. یعنی جو ہی اذان ہوتی ہے نا فجر کی اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے سورج نکلنے تک. اور شام کے اذکار کا وقت عصر کے بعد سے لے کر انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چیز چلی گئی، ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں، یہاں تھوڑی رہنا ہے. چلی گئی تو چلی گئی، کوئی بات نہیں. کوئی چھوڑ جاتا ہے، کوئی بے وفائی کر جاتا ہے، کوئی دھوکہ دے جاتا ہے، کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی جاب چلی جاتی، کچھ بھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چیز چلی گئی، ہم نے بھی جانا ہے، تھوڑی دن ہے باقی، یہ بھی گزر جائیں گے. اب تک کی گزر گئی اور بھی گزر جائے گی. فکر کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہونے کی ضرورت. اللہ نے اتنا کچھ اور بھی تو دے رکھا ہے، یہاں سے نہیں تو یہاں سے کام چلا لوں گی، اللہ دے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اللہ سے اتنا اچھا گمان کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے تو بڑی مشکل بات لیکن ہے اس کی محبت کی نشانی. حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کا امتحان لے لیتا ہے. تو اب پہلا کام یہ ہے کہ آزمائش تو آئے گی، اسے ایکسپٹ کر لینا ہے. کوئی فوت ہو گیا نا، ایکسپٹ کر لیں. ایک خاتون کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اچانک ہی فوت ہوا، اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک تھا،
کھانا کھایا اور کھانا شاید چوک ہو گیا اور وہ سانس کی نالی میں چلا گیا اور ختم ہو گیا بچہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الالہ پر بات کریں گے. الالہ کا معنی ہے معبود، خاص معبود. معبود کون؟ جس کی عبادت کی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، اسی سے محبت اور اسی کے آگے جھکنا اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کے آگے جھکے. اسے کسی نہ کسی کے آگے ضرور جھکنا ہے کیونکہ وہ اس کے اندر یہ مادہ موجود ہے، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی. انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے، کسی کے آگے جھکے، کسی کا سہارا لے، کسی کو اپنے غم اور رنج کی حالت میں پکارے. کوئی ہو جو ہر حال میں اس کی سننے والا ہو، جو اس کا دکھ دور کرنے والا ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا وہ کون ہو سکتا ہے؟ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور انسانی تاریخ میں جو مختلف ادوار آئے ہیں اس میں لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معبود تو مانا، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی الہ مان لیا. یعنی ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں کو بھی انہوں نے اپنا سہارا بنا لیا. کوئی درخت کے آگے جھکا تو کوئی پہاڑ کے آگے جھک گیا، کوئی سمندر سے خوف کھا کر اس کے آگے جھکنے لگا، کسی نے آگ کو اپنا خدا مان لیا اور وہ اس کی عبادت کرنے لگا. گویا جس چیز سے وہ ڈرا یا جس چیز سے وہ حیران ہوا یا جس چیز نے اس کو امپریس کیا یا انفلوئنس کیا یا جس چیز کے لیے اس کے دل کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی، اس نے اسی کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورۃ البقرہ آیت 63 ہے. اور تمہارا معبود، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، وہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. مخلوق الہ نہیں ہو سکتی. الہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے سب تابع ہو، جس کے آگے پوری کائنات جھکی ہوئی ہو. فرمایا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. عربی زبان میں الہ کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی الہیت میں منفرد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے. اور الوہیت کے اندر یعنی الہ ہونے کے اندر کمال علم، کمال قدرت، کمال رحمت اور کمال حکمت کے معنی پائے جاتے ہیں. یعنی وہی الہ ہو سکتا ہے جس کا علم کامل ہو، جس کی قدرت کامل ہو، جس کی رحمت کامل ہو، جس کی حکمت کامل ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو. اور یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہی ہیں. اسی لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کا حقدار ہے. کیونکہ کسی اور کے اندر یہ صفات اس درجے میں پائی ہی نہیں جاتی. تو یہ صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک انسان اللہ ہی کو اپنا محبوب سمجھے اور انتہا درجے کی محبت صرف اسی کے ساتھ کرے، انتہا درجے میں صرف اسی کے آگے جھکے، اپنا سر اور اپنی پیشانی صرف اسی کے سامنے ٹکائے، کچھ مانگے تو صرف اسی سے مانگے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کسی اور کے آگے نہیں. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدونی، میرے سوا کوئی معبود نہیں لہذا تم میری ہی عبادت کرو. نہیں مانگو تو مجھ سے مانگو، جھکو تو میرے آگے جھکو، اس لیے کہ وہ دینے پہ قادر ہے. وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے آگے جھکنا انسان کے لیے باعث عزت ہے، باعث ذلت نہیں. کیونکہ انسان جب اپنے سے چھوٹی چیز کے آگے جھکتا ہے تو یہ جھکنا اس کے لیے باعث ذلت ہے. اسی طرح ایک سورۃ طٰہٰ میں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے الہ کے علاوہ رب کا بھی لفظ آتا ہے، یعنی رب بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے. رب کا مطلب ہے مخلوق کو پیدا کرنے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کا انتظام کرنے والا. لیکن الہ کا مطلب ہے جو عبادت کے مستحق ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کے آگے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے. تو عبادت حقیقت میں محبت، اطاعت، تسلیم و رضا اور تعظیم پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ صرف الہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے. تو اس میں دراصل
توحید الوہیت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور جہاں الہ کا لفظ آیا ہے وہاں ساتھ شرک کی نفی بھی کی گئی ہے کہ لا الہ الا انت یا لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا یہ نام خود رکھا ہے، اضافت کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی اس نام کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ذکر کرتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے جھکو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم تیرے معبود نعبد الہک اس کی عبادت کریں گے۔ یہاں بھی لفظ الہ استعمال ہوا ہے کہ جب عبادت کی بات ہے تو پھر ساتھ ہی الہ کا لفظ آ جاتا ہے کہ وہ خاص معبود جو عبادت کا مستحق ہے۔ تو تیرے معبود اور تیرے آبا یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب کے الہ کی جو ایک ہی الہ ہے اس کی ہم سب عبادت کریں گے۔ تو گویا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک اللہ الالہ کی عبادت کی تاکید کر کے گئے، وصیت کر کے گئے۔ پھر اسی طرح اللہ کا نام الالہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالی کا یہ نام جو ہے وہ اس کی صفات کو بھی بیان کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اپنے ساتھ دوسرے الہوں کا انکار کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کبھی کوئی الہ رہا ہی نہیں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے بہت خوبصورت دلیل دی گئی کہ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ جو اس نے بنایا ہوتا وہ اپنے ساتھ لے جاتا، یہ باہم کلیش بھی ہوتا۔ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض پہ چڑھائی کر دیتے، کیونکہ جب اختیارات بہت سے لوگوں کے ایک جیسے ہوں تو ان میں سے پھر وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے ان کو ہرانے کی کوشش کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں اللہ کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اور ایسی صفات کے لائق ہی نہیں اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اس حق کو ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، لیکن وہ اس کے ہاں قبول نہ ہو جس نے دراصل ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری کر کے کہیں جا رہے تھے۔ اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے، یعنی جو شخص توحید پر ہو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے، سزا سے محفوظ رکھے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا الہ مان لیتا ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، یعنی اللہ کا حق عبادت کسی اور کو نہیں دیا،
اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا عبادت میں، یہی لوگ قیامت کے دن امن میں رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ الہ کی عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، احفظ اللہ یحفظ کا، اے معاذ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یحفظ کا، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے حق کی حفاظت کرو۔ تجدہ تجاہک، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر جب تمہیں اس سے کوئی کام ہوگا، ضرورت ہوگی، تم اس کو پکارو گے، اور پکارنا بھی تو عبادت ہے، تو وہ تمہاری پکار سنے گا، تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری محتاجی کو بھی دور کرے گا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں گے تو شاید زندگی ہم پر مشکل ہو جائے، ہمارے حالات تنگ ہو جائیں، یا پھر ہمارے لیے دنیا کے کام کاج کا وقت نہ بچے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی میری عبادت کے لیے بھی وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی تمہیں ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن عطا کروں گا۔ ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک ویکیوم سا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ بہت کچھ کرتے ہوئے بھی یوں سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کچھ کر نہیں پا رہا، اسے اپنا مطلوب حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ مطلوب حاصل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا مطلوب بنائے اور اس کی عبادت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا، مثلا وقت پر نماز پڑھے گا، وقت پر اپنے فرائض ادا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک غنا پیدا کر دیں گے، اور تمہارا فقر یعنی محتاجی دور کر دوں گا، وہ خلا دور کر دوں گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، انتہائی مصروف ہو جاؤ گے، اور اس کے باوجود تمہارا فقر، تمہاری محتاجی، تمہاری ضرورت دور نہیں ہوگی۔ یعنی خواہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو، اس کے اندر یہی ایک احساس ہوگا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہیں گی، اور اس کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک پریشانی اور ایک بے چینی سی رہے گی۔ اس کے برعکس جو لوگ عبادت کریں گے وہ دنیا میں بھی مطمئن رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں اور جنت میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ بہت سے لوگ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ جوانی تو دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے، جب سب کچھ کر چکیں گے، جب سارے شوق پورے کر لیں گے تو ہاں پھر بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر میں پھر عبادت ہو جائے گی۔ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتے ہیں یا نہیں، بڑھاپے والی زندگی ملتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر ملے بھی تو وہ اپنے 700 تکلیفیں لے کر آتا ہے، پھر وہ تو سب سے نکمی عمر ہوتی۔ تو کیا کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ تو اس فانی دنیا کے لیے خرچ کرے، اس فانی دنیا میں استعمال کرے، اور اپنی زندگی کا نکما حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دے؟ تو اسی لیے جو لوگ اپنی زندگی کا بہترین حصہ یعنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے اس طویل دن جو ایک دن 50,000 سال کا ہے، جس دن سورج بہت قریب آ چکا ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور شرک کرنے میں صرف ایسا نہیں کہ غیر اللہ یا ایسے آبجیکٹس کی پوجا کرنا جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں، بلکہ اس میں ریاکاری کرنا، شو آف کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کے کام کرنا۔ اگر انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے اور مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ جس سے چاہو چلے جاؤ، جو تمہیں پسند ہے اس سے اندر آ جاؤ۔
یعنی کس قدر شاندار ویلکم ہوگا ایسے شخص کا جو دنیا میں شوق سے، رضا سے، خوشی سے اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہاں یاد رہے کہ عبادت کے دو اہم اصول بھی ہیں، اور جب تک یہ دو چیزیں عبادت میں شامل نہ ہوں اس وقت تک عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پہلی چیز اخلاص ہے کہ انسان جو کچھ اللہ کے لیے کرے بس وہ پھر اللہ ہی کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں کرے، اس کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہو، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کے دیدار کی خاطر ہر عمل کرے۔ اور دوسری چیز، جس چیز کو وہ خاص عبادت سمجھ کے کرتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، کیونکہ جب عمل خالص ہوگا تو وہ اس کی باطن کی خوبصورتی کی دلیل ہے۔ اور جو شخص سنت کی پیروی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے خوبصورت عمل تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اسوۃ حسنہ بنا کر بھیجا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ تو یہ خوبصورت نمونہ جب کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی حقیقت میں خوبصورت ہو جاتی، اس کے سارے اعمال، اس کے طور طریقے خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور ایسا شخص ایک بہترین حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو احسن طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت جو اس کو پسند آ جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عبادت کا جو کرائیٹیریا بتایا وہ کیا ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ تو ضرور یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جو بھی شخص یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کرے گا کہ وہ اس وقت اللہ کی نگاہ میں ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، وہ اچھے کام ہی کی کوشش کرے گا، وہ اپنے ہر کام کو بہترین طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا یہ احساس اس کے کام کی کوالٹی پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا سکھائی ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما، اس پر میری مدد فرما، کیونکہ انسان کے ساتھ بہت سی مشکلات بھی ہیں، خود اس کا اپنا نفس اندر سے بعض اوقات ایسے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے یا لوگوں کی باتیں، باہر کا ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا یا عبادت کو انجوائے نہیں کرتا۔ اس لیے جو ہی ایک عبادت مکمل ہو تو اگلی عبادت کے لیے، یعنی ایک نماز کے اختتام پر اگلی نماز کے لیے اور اگلی مزید عبادات کے لیے انسان دعا کرے، کیونکہ اللہ کی عبادت پر اللہ تعالیٰ ہی بہترین طریقے پر مدد کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی عبادات میں کمی کوتاہی نہ کرے۔ اب دیکھیے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مثلاً اگر آپ کا حق کسی پر ہو اور وہ اس کو ادھورے طریقے سے ادا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مثلا کسی نے آپ سے قرض لیا اور جب وہ واپس کرے تو آدھا کرے، کسی نے آپ سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کیا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا، تو اس پر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس بات سے اب اس معنی اور مقصد کو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کچھ فرائض اور کچھ عبادات لازم کی جن کو ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہے۔ مثلا دن میں 5 نمازیں فرض ہے، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے 4 پڑھ لیے، کیا یہ کم ہے؟ یہ بھی تو بہت ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 کا حکم دیا، ہم اسے اپنی مرضی سے 4 نہیں کر سکتے یا 3 نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اپنی مرضی سے 6 بھی نہیں کر سکتے ان کو، کیونکہ اتنا ہی کرنا ہے، اسی طرح کرنا ہے جیسا کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، تبھی عبادت کا حق ادا ہوگا۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے مکمل اطاعت، اور اگر ہم بات ہی نہیں مان رہے تو پھر اپنی مرضی سے جو بھی چاہیں کرے وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ کی رضا، اللہ کی پسند، اللہ کی خوشی کے لیے چھوٹا سا کام بھی کرے، ایک لقمے جیسی چیز بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اسے بڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک لقمہ بہت پہاڑ برابر کر دیتے ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے دیا گیا، وہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی میں اللہ کی خاطر خرچ کیا گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بہترین طریقے پر قدردانی فرماتے ہیں۔ تو ہمیں نہ عبادت میں اضافے کا حق حاصل ہے اور نہ عبادت میں کوتاہی کا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر جو عبادت فرض کی ہے، ہمیں اس میں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے اس عبادت میں کچھ اضافہ کر دیں یا پھر اس میں کچھ کمی کر دیں،
کیونکہ عبادت کی اصل روح اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں، یعنی جن کی پابندی ہم پر لازم ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی۔ اس نے پوچھا، ان سے پہلے یا بعد میں تو کوئی نماز فرض نہیں، یعنی ان کے علاوہ فرض کے درجے میں تو نہیں کچھ؟ آپ نے 3 بار یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کروں گا، یعنی 5 سے کم 4 بھی نہیں پڑھوں گا اور 5 سے زیادہ 6 بھی نہیں پڑھوں گا، بس اتنی ہی پڑھوں گا جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص سچا رہا، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے اس نے ایسا ہی کیا، تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ عبادت کے سلسلے میں ایک اور بات یہ یاد رہے کہ عبادت میں شدت اور خود پسندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم ایسی آئے گی جو عبادت کرے گی حتیٰ کہ لوگ ان کی عبادت کی کثرت پر تعجب کریں گے، بڑے حیران ہوں گے کہ اتنے عبادت گزار ہیں، لیکن وہ اس عبادت کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں گے کہ ہم بہت نیک ہیں۔ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت ہے دراصل اللہ کا حق، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، نہ کہ بندوں کو دکھانے کے لیے یا بندوں کے سامنے نیک بننے کے لیے۔ تو جس بندے کے اندر عبادت کا ذوق آ جائے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں۔ ابلیس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ اس کو بھی اپنی عبادت کی وجہ سے ایک خود پسندی اس کے اندر آ گئی تھی کہ جس بنا پر اس نے آدم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر صرف اللہ کو ہی عبادت کے لائق مانتے ہیں، کسی اور آبجیکٹ کو نہیں، اور حتیٰ کہ اپنے نفس کو بھی نہیں، کیونکہ اس زمین پر جن معبودوں کی پیروی ہوتی ہے ان میں سے سب سے زیادہ پیروی ہم اپنے ہی نفس کی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کی خواہشات کی۔ مثلاً فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور دل کیا چاہتا ہے سوئے رہو، تو ہم اٹھتے نہیں، تو ہم نے اللہ کی بات تو نہیں مانی۔ ہمیں آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اس پکار کو سنتے ہی نہیں اور کامیابی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور ہم سوئے رہتے ہیں۔ یا ہم نے اب اللہ کی عبادت نہیں کی، اپنے نفس کی عبادت کی۔ اسی طرح زندگی کے کسی بھی اور کام، کسی جاب، کسی مشغلے، کسی بھی پسند کی چیز میں مشغول ہو کر، خواہ کتنی ہی دنیاوی اعتبار سے شدید ضرورت کے کام میں بھی مصروف ہو کر اگر انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو یہ دراصل اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام بندوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی عبادت کیوں کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، یہ دراصل تمہارے اپنے فائدے کی چیز ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم بچ جاؤ گے، یعنی دنیا میں ان عبادات کی وجہ سے کئی برائیوں سے، کئی قسم کی مشکلات سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں اس آگ سے بچ جاؤ گے جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے، سرکش اور متکبر لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبادت ہی کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ڈرے، ایک الہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فرہبون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 2 معبود نہیں بناؤ، یعنی 3 اور 3 سے زیادہ تو دور کی بات، ایک سے دوسرا بنانے کی بھی اجازت نہیں، وہ تو صرف وہی ایک معبود ہے، اور مجھے سے تم ڈرو۔ یعنی عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور بعض اوقات انسان محبت میں عبادت کرتا ہے اور بعض اوقات اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتا ہے، تو دونوں چیزیں انسان کے اندر ایک اعتدال پیدا کرتی ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ کہنا صرف انسان کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی بہترین قسم کا قول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصیبتوں سے نجات دلائے گا، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کی نجات ہو جائے گی۔
جو شخص سچے دل سے اللہ کو پکارے اس پر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا اور خالص ہو کر کہا, زبان سے اس کی تصدیق کی تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے, یعنی کس نے یہ کلمہ کہا, اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت ہی خوبصورت بات ہمیں بتائی کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا جو تمام انبیاء نے مانگی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر بھی ہے, شرک کی نفی بھی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی بات بھی ہے اور اس کی قدرت کا اقرار بھی ہے کہ وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس میں آپ دیکھیے براہ راست کچھ بھی نہیں مانگا گیا, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تعریف کا ذکر ہے. تو جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرما دیتے ہیں. پھر یہ کلمہ صرف زندگی میں نہیں, صرف مشکلات میں نہیں, مرنے والا اگر مرتے وقت پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو کیونکہ اس کلمے پہ موت آنے پر جنت میں داخلہ اور جہنم حرام کر دی جاتی ہے. یہ کلمہ اللہ کے ہاں حجت بنتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے اور اس کلمے کا وزن ہر چیز سے زیادہ ہے. نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا. اسی لیے اگر کسی شخص نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور ہر شرک سے نفی کی ہو تو قیامت کے دن یہی ایک کلمہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں گیا بھی تو اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کو وہاں سے بالآخر نکال لیا جائے گا, خواہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں, لیکن ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یہ کلمہ اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام یعنی الالہ, اس کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو انسان کی دعا قبول ہوتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر حکم دیا گیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے الہ, لوگوں کے معبود کی, وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پلٹ پلٹ کر آنے والا ہے, جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انتہائی غم کی حالت میں تھے, اس وقت جب انہوں نے اسی کلمے کے ذریعے اللہ کو پکارا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا غم دور کر دیا, انہیں اس بڑی مشکل سے نجات دی. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, صرف اس الہ کو پکارا, تو پاک ہے, یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نجات دی. اور باقی